السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحجیفہ، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں سچے اسلام کی روشنی، سیرتیں اور دینی حقیقتیں آسان انداز میں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کر رہے ہیں ام المومنین حضرت صافیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہا کی پاک زندگی کے بارے میں۔ ایک ایسی عظیم خاتون جن کا سفر ایک یہودی خاندان کی شہزادی سے اسلام کی مقدس ماں تک پہنچا۔ ان کی زندگی صبر، ایمان اور اسلام اخلاق کی بہترین مثال ہے۔ حضرت صافیہ بنت حیہ قبیلہ بنو نذیر میں تعلق رکھتی تھی، جو مدینہ کے بڑے یہودی قبیلوں میں سے تھا۔ آپ کے والد بن اخطب یہودیوں کے سب سے بڑے سردار اور علمی شخصیت تھے۔ آپ کی ماں کا نام برہ بنت مسوال تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ سے تھی۔ اس طرح حضرت صافیہ کا تعلق دونوں بڑے یہودی قبیلوں سے تھا۔ آپ بچپن سے ہی نرم مزاج، حیا پسند اور سمجھدار تھی۔ 7 ہجری میں جنگ خیبر کے دوران جب مسلمانوں کو فتح ملی تو حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا، جو اس وقت بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی اور خیبر کے مختلف قلعوں میں تھی، قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا کردار اور شریف نسب دیکھا تو انہیں آزاد کیا اور نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے اسلام کو حق پایا اور خوشی سے میں اسلام قبول کرتی ہوں، اور اس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی کر لیا اور ام المومنین بن گئی۔ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام لا کر دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان کے آگے ہر چیز چھوٹی ہے۔ ان کی فطری شرم و حیا اور صبر بہت بڑی مثال ہے۔ ایک بار جب کسی نے طعنہ دیتے ہوئے کہا، تم تو یہودین ہو، تو انہوں نے چپ رہ کر صبر سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، تم موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہو، ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہو، اور اب تم میرے نکاح میں ہو۔ اس سے بہتر نسب اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو، حضرت صافیہ تو ایک یہودین تھی، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی بن گئی۔ اسے کہتے ہیں خوش نصیب عورت۔ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا بہت نرم دل کی تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو انہوں نے فکر اور دیکھ بھال کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور خدمت کو سمجھا۔ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جائے تاکہ آپ تکلیف سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا دی۔ حضرت صافیہ کو صحابہ عزت اور عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت عائشہ اور ام سلمہ جیسی بیویوں نے بھی ان کی فضیلت کا اعتراف کیا۔ وہ تعلیم یافتہ تھی اور اسلام کے بریک احکام کو سمجھتی تھی۔ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دوران میں ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، وہیں جہاں امہات المومنین اور بہت سے صحابہ آرام فرمائے ہیں۔ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک انسان کا عتیق چاہے جیسا بھی ہو، اگر دل میں ذرہ سا بھی ایمان ہو تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بلند مقام دیتا ہے۔ ان کی سیرت ہم سب کے لیے روشنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صبر، حیا اور دینی اخلاق کو اپنائیں، اور ہمیں چاہیے کہ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا جیسی نرم مزاج، حیا پسند اور سمجھدار ہو۔ یہ تھی حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا کی روشن اور پاک زندگی، ایک یہودی خاندان سے نکل کر ام المومنین بننے تک کا سفر۔ ان کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت اور عزت سے نواز دیتا ہے۔ اگر دل میں کچھ محسوس ہوا ہو تو اس امانت کو دوسروں تک ضرور پہنچائے۔
हज़रत साफ़िया के बारे में आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल अल हुज़ैफ़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।